بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علوکہ مظفر ایک ہندو کاروباری خاتون ہے۔ انہوں نے عرب کے ایک ملک عمان میں اپنی ایک الیکٹرک کمپنی بنا رکھی ہے۔ مذہب اسلام کے سچے اور خوبصورت ہونے کا ایک سچا واقعہ سناتی ہیں کہ میرے والد صاحب پنڈت تھے۔ پنڈت ہندوؤں کا ایک مذہبی رہنما ہوتا ہے۔ پنڈت ہونے کی وجہ سے علاقے میں ہمارا عزت و احترام بھی ہوتا ہے اور پھر ہم مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہو چکے تھے۔ آج کل کے دور کے حساب سے لوگ دولت کی وجہ سے ہمارا اور بھی زیادہ احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج لوگ مذہب کا شعور رکھنے والے کسی بھی انسان کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنی کسی دولت مند کو دیتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کو دنیا کے 81 سے 85% لوگ جانتے ہیں، جبکہ دنیا کے کسی ایک مذہب کے کسی موجودہ مذہبی رہنما کو 50% لوگ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے میرے نظریے میں یہ شامل ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ ہماری عزت ہماری دولت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اسلام کے متعلق واقعہ، جو کچھ یوں ہے کہ ہمارے محلے میں اکثریت بلکہ تقریباً سارے ہی ہندو تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی مسلمان گھرانہ بھی ہمارے محلے میں تھا، اگر تھا بھی تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے محلے سے کچھ دور ایک پوری گلی مسلمان گھرانوں سے آباد تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی۔ ان کی مسجد کی اذان ہمارے گھروں تک بھی سنائی دیتی تھی، یعنی ہمارے محلے میں بھی ان کی مسجد کی اذانوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ کچھ شدت پسند ہندوؤں کو اس پر اعتراض بھی تھا اور وہ مسلمانوں پر پابندی لگانا چاہتے تھے تاکہ ان کی اذان کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ ہمارے محلے تک سنائی دے، لیکن اس عمل کے لیے ان کو میرے والد صاحب کی اجازت کی ضرورت تھی اور میرے والد صاحب نے ان کو ایسا ہرگز نہ کرنے دیا، بلکہ اس کے برعکس میرے والد صاحب کی روٹین تھی کہ جب بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تھی وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اگر وہ مندر میں بیٹھے ہوتے تو مندر میں وقتی طور اپنی عبادت بند کر دیتے تھے۔ اپنے قریب بیٹھے لوگوں کو بھی خاموش ہونے کے لیے کہتے تھے۔ ان کی اس حرکت سے بہت سے لوگ ناخوش بھی تھے۔ اشاروں کیاروں میں لوگ ان کو منع بھی کرتے تھے، لیکن وہ اپنی اس بات پر مصر رہتے تھے اور اذان کے احترام میں ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ان سے وجہ پوچھتے تھے، لیکن میرے والد صاحب نے اس کی وجہ بتانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ جب میرے والد صاحب کا آخری وقت قریب آیا تو میں نے ان سے یہ وجہ پوچھی، کیونکہ یہ سوال زبان زدام تھا۔ یہ میرے دل میں بھی تھا، لیکن میرے والد صاحب کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے مجھے بھی کبھی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ ان کا آخری وقت قریب تھا تو میرے دل میں یہ سسپینس نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے والد صاحب سے یہ پوچھ ہی لیا۔ تو میرے والد صاحب نے کچھ یوں قصہ سنایا کہ بیٹا، جب ہم چھوٹے تھے تمہارے والد یعنی تمہارے دادا وفات پا گئے تھے۔ ہمارے گھر میں کھانے تک کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پڑوسی میں ایک مسلمان گھرانہ آباد تھا۔ اس شخص کا نام اللہ رکھا تھا۔ وہ مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ان کی امامت میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ نمازی امام ہونے کے ناطے ان کی مالی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ امام صاحب جو کچھ بھی کما کر لاتے تھے اس میں سے ہمارا حصہ بھی ضرور نکالتے تھے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو کہ ہم لوگوں کی کفالت کرتے تھے۔ جب میں جوان ہو گیا اور کمانے کے قابل ہو گیا تو ہم نے وہ محلہ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں کے پنڈت صاحب نے مجھے اپنا نائب مقرر کر لیا اور ان کے بعد میں نے اس مندر کے انتظامات سنبھال لیے۔ جب میری مالی حالت بہتر ہو گئی تو میں ایک بار اپنے اس پرانے محلے میں گیا۔ ان امام صاحب سے ملا جو انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور قریب المرگ تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میں ان کا احسان مند ہوں۔ وہ احسان تو میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن جس طرح انہوں نے میری خدمت کی ہے اب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری بات سن کر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تمہاری کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ تمہارا حق تھا۔ اگر میں وہ تم کو نہ دیتا تو روز قیامت مجھ سے اس بات کا سوال پوچھا جاتا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ نہ تو میرا آپ پر کوئی احسان ہے اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یہاں ہرات لے کر پلے بڑے ہیں، لیکن میرے مذہب کے مطابق جو کچھ بھی میرے وسیلے سے آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نصیب تھا، آپ کا حق تھا۔ میں امام صاحب کی بات سے بہت متاثر ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے مذہب کو کیسے پتہ تھا کہ آپ پیدا ہوں گے، پھر آپ کے پڑوس میں آباد ہوں گا اور پھر مجھ پر یوں مشکل وقت آ جائے گا اور آپ میری کفالت کریں گے؟ تو امام صاحب نے مجھے جواب دیا کہ میرے مذہب کو قیامت تک آنے والے وقت کا علم ہے۔ میرا مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں بھی جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ میرے مذہب میں بتایا گیا ہے۔ اگر کبھی وقت ملا تو اسلام کو پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر دیکھنا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے امام صاحب کی بات پلے باندھ لی، لیکن چاہ کر بھی دوبارہ کبھی اسلام مذہب کے متعلق تحقیق نہیں کر سکا۔ البتہ میری یہ عادت بن گئی کہ اسلام کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہوتا یا کوئی مذہبی کام ہو رہا ہوتا تو میں اس کام کا احترام کرتا، اس کام میں حصہ لیتا
اور ان امام صاحب سے متاثر ہو کر میں نے خاموش رہنا بھی سیکھا، اور یہ سوال میں نے اور بھی بہت سے لوگوں سے سنا، لیکن ان کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ اگر ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں اسلام سے متاثر ہوں تو یہ بے شعور لوگ شاید میری اس بات کو سمجھنے کے بجائے اسلام کو ہی غلط سمجھنے لگیں۔ مجھے یہ واقعہ سنانے کے بعد میرے والد صاحب چند دن زندہ رہے اور پھر اس دنیا سے گزر گئے، لیکن یہ واقعہ سننے کے بعد میں آج بھی اذان میں خاموش ہو جاتی ہوں اور جتنا ہو سکے اسلام کے مذہبی تہواروں کا احترام کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔